جو آتے جاتے ایک دم سے اللہ والوں سے بھی بھاگ جاتے ہیں, دینی مرکزوں سے بھی تعلق جو ختم کر دیتے ہیں. بعضے تو خالی فرنٹ ہوتے ہیں, بعضے جگٹو فرنٹ ہوتے ہیں, یعنی ڈبل فرنٹ, یعنی زیادہ دشمن بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا کوئی اثر, جس چراغ کو خدا روشن رکھے, اس کا کوئی اثر بھاگنے والوں سے اور چمگادڑوں سے نہیں ہوتا. چمگادڑ آج آفتاب سے بغاوت کر کے, دشمنی کر کے اندھیروں میں لٹکا ہوا ہے. آپ پوری کراچی کے اندر جہاں جہاں دن اور روشنی ہے, آپ ایک چمگادڑ نہیں دکھا سکتے. لیکن جہاں بہت تاریکی اندھیری ہو, سورج کی کوئی شعاع, کوئی جھلک, کوئی چمک نہ ہو, وہاں الٹے لٹکے ہوئے ہیں. پیر ان کا اوپر ہے, منہ نیچے ہے. اور ان کا درآمد برآمد کا دو راستے نہیں ہیں, ایک ہی راستہ ہے. درآمدات وہی راستہ برآمدات کا, امپورٹ اور ایکسپورٹ آفس ایک ہی ہے ان کے. منہ سے کھاتے ہیں, منہ ہی سے ہٹتے ہیں, اور الٹے لٹکے ہوئے ہیں. حضرت مولانا شاہ جلال الدین رومی بہت پیارے, بڑے پیارے شخص ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت کا جیسے سمندر کا سمندر پلا دیا تھا. فرماتے ہیں کہ دیکھو, سورج کی بغاوت سے چمگادڑوں کو نقصان پہنچا ہے, سورج کو نقصان نہیں پہنچا. چمگادڑ سورج کی روشنی سے محروم الٹے لٹکے ہوئے ہیں. لیکن کیا سورج کی شعاؤں میں کچھ کمی آ گئی؟ آفتاب کی روشنی میں کوئی کمی آئی بھائی؟ چمگادڑوں کے بھاگنے سے, بغاوت کرنے سے انہوں نے اسٹرائک کر رکھی ہے کہ ہم سورج کی طرف نظر بھی نہیں ملائیں گے, نہ سورج کی روشنی میں جائیں گے. ہمیں روشنی سے ضد اور بغاوت اور دشمنی ہے. سارے چمگادڑ کی پنچایت اور میٹنگ اور گول میز کانفرنس سب کچھ ہوئی, لیکن وہ اندھیروں میں ہیں, سورج کی روشنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اور اولیاء اللہ کو ہدایت کا سورج بناتے ہیں. جب تک نبی زندہ ہوتا ہے, اس کے آفتاب نبوت سے امت کو روشنی ملتی ہے. جب نبی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اولیاء اللہ, وہ نائب رسول اللہ ہوتے ہیں, ان کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا سورج بنا دیتا ہے. اس ہدایت کی سورج سے جو لوگ گریزاں ہوتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ کسی بزرگ سے مناسبت نہ ہو تو اس کی برائی مت کرو, اس سے حسد بغض مت رکھو. آپ بے شک جہاں مناسبت ہو, جہاں فیض حاصل ہو, اپنا روحانی گروپ ملا کر وہاں چلے جائیں. لیکن اولیاء اللہ کی برائی مت کرو. کسی مناسبت نہ ہو, بے شک نہ ہو, آپ کسی دوسرے ولی اللہ سے دین حاصل کر لیں, کیونکہ مناسبت نہ ہونے سے واقعی دین نہیں ملتا. کتنی ہی بڑی جگہ ہو, مشہور شخصیت ہو, لیکن اگر مناسبت نہیں ہے, روحانی گروپ نہیں ملتا, جیسے خون کا گروپ نہ ملنے سے, خون چڑھا دینے سے, چاہے وہ محمد علی قلعے کیوں نہ ہو, بھولو پہلوان کا خاندان کیوں نہ ہو, لیکن ڈاکٹر چڑھا دے گا خون, گروپ ملائے گا, اس کے اجزاء کو دیکھے گا, پھر اس کے بعد چڑھائے گا. ایسے ہی اپنی روحانی گروپ کو ملاؤ, جہاں بیٹھ کر جن کی صحبتوں سے دل میں اللہ کی محبت بڑھنے لگے اور دنیا کی محبت کم ہونے لگے, اور اس کی ہر بات دل میں اترتی جائے, نشتر مارتی جائے, تو سمجھ لو یہاں ہماری مناسبت ہے. اور اگر دل میں نہ گھسے اور وہاں نیند بھی آنے لگے اور کچھ پتہ ہی نہیں چلے کیا کہہ رہے ہیں, تو معلوم ہوا دل سے دل نہیں مل رہا ہے.